بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب دوم، خاندان نبوت کی تفصیل۔ نمبر 1، ختیجہ بن خولید رضی اللہ عنہا۔ ختیجہ بن خولید بن اسد بن عبد العزا بن قصہ بن قلاب قرشی الاسدیہ قصہ پر پہنچ کر آپ کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا اور لوا بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھیں۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے قبل نکاح کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس وقت 40 سال کی بیوہ تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ سے ہوئی تھی۔ ان سے آپ کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہند اور حالہ۔ ان کے انتقال کے بعد عتیق بن عائس کے نکاح میں آئیں۔ عتیق کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے ہاں 6 اولاد ہوئیں، جن میں 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں۔ نمبر 1، قاسم بن محمد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ صغر سنی میں مکے میں انتقال کیا، اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔ نمبر 2، زینب بنت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ نمبر 3، عبداللہ بن محمد انہوں نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نمبر 4، رقیہ بن محمد رضی اللہ عنہا۔ نمبر 5، ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ عنہا۔ نمبر 6، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ مکہ مکرمہ میں 556 عیسوی میں پیدا ہوئیں اور مکہ مکرمہ میں 619 عیسوی میں وفات پائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ 15 سال بعثت سے قبل اور 10 سال بعثت کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی عورت سے شادی نہیں کی سوائے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی کے بطن سے ہوئیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 50 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیوی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر بھی نکاح کیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کیے ہیں۔ نمبر 2، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ یہ وہ پہلی خاتون تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور یہ ایک معمر خاتون تھی جو پہلے سکران بن عمرو انصاری کے نکاح میں تھی۔ اگرچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس حکمت و مصلحت کی بدولت ان سے نکاح کیا کہ ایک تو یہ مومنات مہاجرات میں سے تھیں اور دوسرا ان کا خاوند ہجرت حبشہ کے بعد انتقال کر گیا اور یہ اکیلی رہ گئیں۔ کوئی ٹھکانہ اور مددگار نہیں تھا۔ اگر گھر والوں کے پاس جاتی تو وہ انہیں شرک پر مجبور کرتے یا پھر شدید تکالیف سے دوچار کرتے۔ چنانچہ آپ نے ان کے صدقے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے آپ اپنی زوجیت کا شرف بخشا اور ان سے نکاح کر کے اور اپنی کفالت میں لے کر ان پر احسان عظیم فرمایا۔ 589 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں اور 674 میں مدینہ منورہ میں وفات پائیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پہلے شوہر سکران سے ایک لڑکا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ فارس میں شہادت حاصل کی۔
نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن 10 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں یہ بھی ایک خاتون تھی جو کنواری تھی۔ ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ 614 عیسوی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی اور 678 کو ہجرہ عائشہ مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویاں علمی اور عملی لحاظ سے یکتائے روزگار تھیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان میں سب سے زیادہ زیرک، ذکی اور قوی الحفظ خاتون تھیں، بلکہ علمی لحاظ سے اکثر مردوں پر فائق تھیں۔ اکثر کبار صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے سامنے جب کوئی مشکل سوال پیش آ جاتا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو حل کر دیتی تھی۔ نمبر 4، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بنت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت یہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، جو جنگ بدر میں شدید زخمی ہوئے اور پھر انہی زخموں سے جاں بر نہ ہو سکے اور شہید ہو گئے۔ وہ ان شجاع اور بہادر مردوں میں سے ایک تھے جن کی بہادری، شجاعت اور جہادی کارنامے تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ سنہری حرف سے لکھے جاتے ہیں۔ بیوہ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ نکاح کے وقت اس 21 سال کی متوفی عنہا زوجہا بیوہ تھیں۔ 604 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی اور 661 میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ نمبر 5، حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ یہ بے باک ونڈر مجاہد شہید اسلام عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی بیوہ تھی، جو غزوہ بدر کی پہلی مبارزت میں شہید ہو گئے تھے، لیکن عزم و استقلال کا پہاڑ یہ خاتون خاوند کی شہادت کے باوجود زخمیوں کو طبی امداد بہم پہنچانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے کے فرائض برابر سر انجام دینے میں برابر مصروف تھیں۔ خاوند کی شہادت انہیں اپنے فرائض سے غافل نہ کر سکی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفر و اسلام کے اس عظیم مارکے میں فتح و کامرانی سے ہمکنار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے صبر و استقلال اور جہاد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس خاتون سے 400 درہم مہر کے عوض نکاح کر لیا۔ 595 عیسوی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی اور 626 عیسوی میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ رضی اللہ عنہا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں چھٹے نمبر پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت بیوہ تھیں۔ عبداللہ بن عبد الاسد جو ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے سے پہلے نکاح ہوا۔ جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ سن 596 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں اور 681 عیسوی میں مدینہ منورہ میں وفات پائیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی، البتہ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ سے 3 اولاد تھیں۔ نمبر 1، عمر بن ابی سلمہ۔ نمبر 2، سلمہ جن کے نام پر ان کے پہلے شوہر کی کنیت ابو سلمہ تھی۔ نمبر 3، زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہم۔ نمبر 7،
زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھیزاد بہن تھی۔ ان کا نکاح پہلے زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سے ہوا تھا۔ متعلقہ ہو گئیں تو آپ کے حرم میں آئیں۔ اس نکاح میں ایسی عظیم حکمت کار فرما تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور شادی میں نہ تھی، وہ یہ کہ مستثنی کے بارے میں جو غلط تصور رائج ہو چکا تھا اس کی بیخ کئی کر دی گئی۔ 588 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں اور 641 میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ نمبر 8، جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ ان کا نام برہ تھا جسے بدل کر حضور نے جویریہ رکھ دیا۔ حارث بن زرار قبیلہ بن مستلق کے رئیس کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی مصافی بن صفوان سے ہوئی تھی جو غزوہ مرسی میں قتل ہو گیا اور جویریہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو گئی۔ ان کا خاوند اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ 608 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدائش ہوئی اور 674 عیسوی میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ نمبر 9، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا۔ یہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ان کے والد کا خاندانی تعلق تھا۔ ان کا نکاح سلام بن مشکم القرظی سے ہوا تھا۔ سلام نے طلاق دی تو کنانہ بن ابو الحقیق کے نکاح میں آئیں جو ابو رافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر محرم 7 ہجری میں مقتول ہوا اور صفیہ اسیر ہو کر آئیں۔ حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خرید لیا، مشرف باسلام ہوئی۔ آپ نے آزاد فرما کر ان سے نکاح کر لیا، ان کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ 610 عیسوی مدینہ منورہ میں پیدائش ہوئی اور 670 عیسوی مدینہ منورہ میں فوت ہوئیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ نمبر 10، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا۔ مشہور سردار قریش ابو سفیان بن الحرب کی بیٹی تھی اور بیوہ تھی۔ پہلے ان کا نکاح زینب بنت حجش کے بھائی عبید اللہ بن حجش سے ہوا تھا۔ انہی کے ساتھ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی۔ حبشہ پہنچنے کے بعد عبید اللہ بن حجش نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور اپنی بیوی ام حبیبہ کو بھی عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عیسائیت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حبشہ ہی کے اندر عبید اللہ بن حجش کا انتقال ہو گیا۔ شاہ نجاشی نے ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم مہر بھی ادا کیا۔ 594 عیسوی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں اور 666 عیسوی مدینہ منورہ میں وفات پائیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاں کوئی اور اولاد نہیں ہوئی، البتہ پہلے شوہر عبید اللہ بن حجش سے آپ کے ہاں ایک لڑکا عبداللہ اور ایک لڑکی حبیبہ تھی۔ اسی بیٹی حبیبہ کی وجہ سے آپ کی کنیت ام حبیبہ پڑی۔ نمبر 11، حضرت میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نام بھی برہ تھا جسے حضور نے بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بیوی تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا پہلے ابو درہم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں اور سن 7 ہجری میں پہلے شوہر کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا۔ 592 عیسوی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں
اور 672 عیسوی مکہ مکرمہ کے مقام صرف میں وفات ہوئی۔ اتفاق ہے کہ نکاح بھی اسی جگہ پر ہوا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مستفاد امہات المؤمنین کا مختصر تعارف۔ جناب ابو لبیان رفعت صاحب